ہے اس میں کیا کیا چیزوں کی امینڈمنٹ ہوگی اور کتنی ضرورت ہے اس ٹائم 27ویں ترمیم کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں 27ویں ترمیم پہ بات کروں، آپ نے جو ابھی غزہ کی بات ہو رہی تھی اور یہ جو دہشت گردی جو کہ افغانستان کی سرزمین سے یہاں پہ پاکستان میں انہوں نے شروع کیا ہے، اس کی جتنی بھی پرزور مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ پاکستان جو ہے ایک بہت مضبوط ریاست ہے، ہماری افواج جو ہیں ہمارے بارڈرز کو پوری طرح سے انہوں نے سیکیور رکھا ہوا ہے اور کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان کی حدود میں آ کے کرے، چاہے وہ یہ افغان حکومت جو ہے سرپرستی کر رہی ہے ٹی ٹی پی کی اور یہ باقی جو وہاں پہ معاملات ہیں وہاں پہ را کی انوالومنٹ ہے، ہمیں وہ لائٹلی نہ لیں۔ اور غزہ جو ہے وہاں پہ جو قتل و غارت ہوئی ہے اور جو وہاں پہ معصوم جانوں کو جو وہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے، پاکستان جو ہے ہمیشہ غزہ کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا، اور تمام عالمی فورمز پہ ہم نے اپنی سپورٹ جو ہے اس کو واضح طریقے سے ہم نے پیغام بھیجا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسرائیل جو ہے اس کو ہر حالت میں یہ اپنی بربریت جو ہے اس کو بند کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب میں آپ کی 27ویں ترمیم پہ آتی ہوں۔ یہ دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں چاہے ہم 1500 بھی امینڈمنٹس کرنے چاہیں تو پارلیمنٹ کر سکتی ہے، یہ ان کی ثوابدید ہے، یہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے۔ اب اگر پارلیمنٹ میں جو وہ سارے جو مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے لوگ یا جو حکومت میں ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے جس سے بہتری آ سکتی ہے، جس کی اشد ضرورت ہے، جس سے عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے، پاکستان کی ریاست کو جس کی ضرورت ہے، تو وہ مل بیٹھ کے 2/3 میجورٹی اور ایک کلیکٹیو وزڈم سے وہ امینڈمنٹ لا سکتے ہیں۔ یہ جو پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں بلاول صاحب کے پاس، تو وہ ایک کانفیڈنس کے ماحول میں گئے تھے، کیونکہ وہ ہمارے الائنس پارٹنرز ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہم نے حکومت بنائی ہے، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، ہم نے ان کو سب تمام کانسٹیٹیوشنل سیٹس پہ سپورٹ کیا، اور ابھی تک 2 سال ہو گئے، انشاءاللہ اگلے 3 سال بھی اس طرح سے ہماری جو ہے الائنس کے ساتھ گزریں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم ہماری اتنی جب ہائی پاور گئی تو وہ تو اس وقت صرف ایک ڈیبیٹ اور ڈسکشن اور ایک ڈیلیبریشن، یعنی کہ وہ اس کے متعلق سوچ و بچار ہو رہی ہے، ابھی کوئی ڈیفینٹ جو ہے کوئی مسودہ کسی کے سامنے نہیں آیا۔ کچھ 2-4 باتیں جو تھیں وہ ان کانفیڈنس کی گئیں۔ اب بلاول صاحب نے پتہ نہیں کیا سوچ کے تو اگلے دن اس کو ٹویٹ کر دیا، کیونکہ یہ ابھی تو دیکھیں نا، اس میں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئے گی، اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں وہ آن بورڈ لی جائیں گی، تمام پارٹیز کو آن بورڈ لیا جائے گا بشمول اپوزیشن کے، ان کو بھی ساری چیزیں جو ہیں، ابھی تو میرے خیال میں بڑا پری میچور تھا کہ انہوں نے ایک دم سے ٹویٹ کر دیا ہے۔ ان کو چاہیے تھا سی سی کی میٹنگ تک وہ انتظار کرتے، اپنی سی سی کی میٹنگ میں ساری چیزیں ڈسکس کرتے، اور اس کے بعد کوئی اگر لائے عمل ہوتا تو ایک مشترکہ ایک پریس کانفرنس کر لیتے، جس میں ہمارے بھی لا منسٹر شامل ہوتے اور ہمارے بھی حکومتی جو عہدیدار ہیں ریپرزینٹیٹیوز، وہ ان کے ساتھ مل کے تو اکٹھے ایک پریس کانفرنس کر لیتے، یہ زیادہ مناسب تھا۔ آپ کو پتہ ہے 26ویں آئینی ترمیم، اس میں بھی کئی سال ہمیں لگے، اور اس میں پتہ نہیں کتنی جو تھی وہ میٹنگز ہوئیں، تقریباً 10-15 میٹنگز کے بعد کہیں جا کے ایک وہاں پہ ایک کنسنسس بلڈ کرنے کے بعد 2/3 میجورٹی نے پاس کی تھی 26ویں آئینی۔ ابھی جو ہے یہ آئینی عدالت کا قیام کتنا ضروری سمجھتی ہیں؟ 27ویں ترمیم کی آپ فیور میں ہیں یا اگینسٹ ہیں؟ اور اس میں جو اہم چیز ہے وہ فوج کی کمانڈ میں تبدیلی، یہ بھی اس میں شامل ہے، اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ جی دیکھیں، بالکل آئینی عدالت جو ہے وہ بہت ایک امپورٹنٹ میرے خیال میں ایڈیشن ہوگی، اور اس کی بڑی ضرورت بھی ہے ہمیں۔ بالکل ابھی اس وقت صرف ہم نے ایک بینچ بنایا ہوا ہے، بینچ نہیں، ہمیں باقاعدہ عدالت ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور ان کو بالکل ایک علیحدہ طریقے سے ڈیل کرنے کے لیے آئینی عدالت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔
اور فوج کے بھی جو ہمارے جو آئین میں کچھ جو پوائنٹ 243 ہے اور ہمارے جو کچھ ہے اس وقت جو خد و خال جو ہیں وہ ان میں بھی ترامیم میرے خیال میں وہ بھی ضرورت ہے وقت کی اور وہ اس سے بھی بہتری آئے گی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے کوئی کسی کو اعتراض ہو یا نقصان ہو. وہ بھی ایک ملک کے فائدے کے لیے یہ شامل کیا گیا ہے. جی مس عظمیٰ قادر صاحبہ، ابھی مریم نواز صاحبہ نے ابھی ریسنٹلی جو قبضہ مافیا کو لگام ڈالنے کے لیے قانون پاس کیا ہے کہ 90 دن میں قبضہ مافیا کو لگام ڈالی جائے گی، اس کا فیصلہ کیا جائے گا اور اس کے بعد 24 آورز میں زمین واگزار کرائی جائے گی. اس کے بارے میں کیا آپ کا موقف ہے، کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پنجاب کے لوگوں کے لیے. نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ. سالہ یہاں پہ ہر شہر میں ہر ضلع میں قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے اور بیچارے مظلوم لوگ ہیں. خاص طور پہ بیچارے جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ ان کا کوئی دیکھنے والا اس طرح سے یا سپورٹ گروپ ان کا نہیں ہوتا تو یہ ناجائز قبضہ جما دیتے ہیں اور پھر ان کو نکالنا جو ہے وہ سالہ سال لگ جاتے ہیں. پھر بھی وہ اس طرح سے ان کو جو لوگوں کو اپنی زمین اور جائیدادیں واپس نہیں ملتی ہیں. تو یہ تو ایک بہت اہم ہم لوگوں نے قانون پاس کیا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر اس کے فیصلے آئیں گے. یہ نہیں کہ آپ سالہ سال دھکے کھا رہے ہیں عدالتوں کے اور فائدہ نہیں ہو رہا اور آپ پریشان حال پھر رہے ہیں اور جو ظالم ہے وہ اسی طرح سے دندناتے پھر رہے ہیں قبضہ مافیا جو ہے. تو اور اس کے بعد واگزار بھی جو ہے 24 گھنٹے میں، یہ پہلے نہ کبھی دیکھا نہ سنا. تو اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، ان سے لوگوں کی داد رسی ہوگی، لوگوں کی جو جائز ان کی پراپرٹیز ہیں وہ واپس ان کو مل جائیں گی. تو میرے خیال میں یہ بہت ایک خوشی کا مقام ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ لیجسلیشن پنجاب اسمبلی میں مریم نواز صاحبہ نے پاس کروائی ہے. بالکل صحیح. مس عظمیٰ صاحبہ، ابھی ٹی ایل پی کو کالا دم قرار دیا گیا ہے، اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ اور سعد رضوی صاحب کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چاہ رہا کہ وہ کہاں پہ ہیں، اس پہ کیا آپ کا موقف ہے؟ اس کو کالا دم بھی قرار دے دیا گیا ہے تحریک لبیک پاکستان کو. دیکھیں یہ ٹی ایل پی جو ہے یہ پہلے بھی 2021 میں تب بھی یہ کالا دم قرار دی گئی تھی. انہوں نے اپنا معاہدہ توڑا ہے. کوئی بھی سیاسی جو جماعت اپنے آپ کو جب سیاسی کہتی ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ احتجاج کریں، لیکن ایسا احتجاج نہ کریں جس میں آپ ریاست پہ چڑھ دوڑیں اور آپ ریاستی اہلکاروں پہ حملے کریں اور ان کو زخمی کریں اور ان کی گاڑیاں توڑیں. ستھرا پنجاب کے کو انہوں نے پہ حملہ کیا، ان کے اہلکار جو ہیں ان کو مارا پیٹا، پھر پولیس کو مارا پیٹا. اور اگر آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور لوگوں کی جان و مال جو ہے اس کو خطرے میں ڈالیں گے تو پھر قانون حرکت میں تو آئے گا. تو یہ مریم نواز صاحبہ نے فیصلہ لیا ہے تو بالکل درست فیصلہ لیا ہے، کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں پنجاب کے لوگوں کی حفاظت کے لیے اور وہ ہرگز اجازت نہیں دے سکتی ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں اس طرح سے خطرات ہوں اور خلل پڑے اور جو حکومت پہ حملہ آور ہو جائیں لوگ. تو پھر یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پھر آپ دہشت گردی کے زمرے میں پھر آ جاتے ہیں. مس، ابھی لاہور میں فضائی آلودگی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور لاہور میں نمبر 1 ہے ماشاءاللہ پوری دنیا میں، اور ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اوورال بات کریں تو 372 تک ہے، جبکہ رائیونڈ کا سب سے زیادہ ہے 587 اور گلبرگ کا 581 ہے، جبکہ لور مال کا 552 ہے اور ڈی ایچ اے کا AQI جو ہے وہ 478 ریکارڈ کیا گیا ہے. کیا کہیں گی اس پہ مس؟ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کیا حکمت عملی ہے، کیا پلان ہے، کیا ایجنڈا ہے؟ لوگ جو ہے سانس لینے سے بھی متاثر ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے یہ کوئی ایک دن میں حل ہونے والا نہیں ہے. ہماری حکومت جب آئی ہے تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ ان کی آپ نے شاید انٹرویوز دیکھے ہوں گے کہ یہاں پہ نہ کوئی پالیسی تھی نہ کوئی پلان تھا یہ کس طرح سے اسموگ جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. اب پہلی دفعہ ایک پورے اس کے متعلق ایک پالیسی بنائی گئی ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس کے مختلف مانیٹرنگ کے لیے مختلف جگہوں پہ ایکوپمنٹ جو ہے وہ لگائی گئی ہے، پہلے تھا ہی نہیں. اور جو اسموگ گنز منگوائی گئی ہیں
اس سے چھڑکاؤ ہو رہا ہے. اس کو کم کرنے کے لیے 5000 سپر سیڈرز دیے گئے ہیں. جو کسان جو ہیں جو باقیات جلتی ہیں وہ بھی اس میں بھی کمی. اب پچھلے سال اور اس سے پہلے اگر آپ موازنہ کریں تب تو ہزاروں میں چلی جاتی تھی یہ بات. اب پچھلے سال کے مقابلے میں اب کم ہے, لیکن اس کو آہستہ آہستہ جو ہماری پالیسی ہے اور جو ہم انوائرمنٹ کے لیے ہم جو سارے اقدامات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں چالان کیے گئے ہیں. یہ جو فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں ریزیڈینشیل ایریاز میں ان کو بند کیا گیا ہے. یہ جو زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر گھنٹے چل رہے تھے ان کو بند کیا گیا ہے. تو یہ حکومت تو پوری طریقے سے, اور جو گاڑیاں پہلی دفعہ سرٹیفیکیشن لازمی قرار دی گئی ہے, یہ جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں, تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو قابو میں کیا جائے. اس میں جو زگ زیگ بھٹوں کا آپ نے ذکر کیا مس عظمی صاحبہ, یہ تو بڑی پرانی ایک امپلیمنٹیشن کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, مگر ابھی بھی بہت سے لوگ, بہت سے شہر اس طرح کے ہیں جہاں پہ یہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ ٹرانسفر نہیں کیا جا رہا بھٹوں کو. تو یہ کیا انتظامیہ کو اس پہ کوئی اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے, یہ کیا اہلی نظر آ رہی ہے؟ یہ لوگ کیوں جو ہے دوسروں کی اپنی تو جان خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ 24 گھنٹے آپ کو پتا ہے وہاں سے غلیظ قسم کا, تھرڈ کلاس قسم کا دھواں نکلتا ہے, اور وہ جان سیدھے جو ہے انفیکشن کا باعث بنتا ہے, سیدھا استما کا باعث بنتا ہے. تو یہ کیوں بھٹا مالکان اس کو زگ زیگ پہ کیوں ٹرانسفر نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی, ہماری حکومت نے تو بہت سختی سے اس پہ ایکشن لیا, اور ہماری ہر جگہ جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں. جو بھی اور ہماری جو حکومت کی جو ٹیمیں ہیں وہ پورے پنجاب میں متحرک ہیں. جہاں جہاں آپ کو یہ بھٹے نظر آتے ہیں زگ زیگ کے بغیر, وہ بند کیے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ لازمی قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا یہ جو سسٹم ہے وہ صحیح کریں. تو اس لیے ہم لوگ تو بالکل, مریم نواز صاحبہ کی تو بالکل زیرو ٹالرنس ہے, اور وہ بالکل انہوں نے حکم دیا ہے کہ یہ کوئی بھی اس طرح سے جو ہے اس کو آپ چھوڑیں گے نہیں. جی, مس CCD بڑی کامیابی ملی پنجاب گورنمنٹ کو. لوگوں نے بڑی تنقید بھی کی کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا جائے گا, مگر جو ہے کچھ وکلا صاحبان کو بھی ایشو آئے, اور اس کے بعد جو ہے CCD نے بڑا زبردست کام کیا. عام آدمی سے جب آپ ملاقات کرتے ہیں یا سروے کرتے ہیں تو اس میں 70% کرائم میں کمی آئی ہے پنجاب میں. اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ کیا مزید اس کو لانگ ٹرم میں لے کے جانے کا ارادہ ہے, مزید اختیارات دینے کا ارادہ ہے, کیا کہیں گی اس پہ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پولیس ریفارمز میں بلیو کرتی ہیں, ان کی کیپیسٹی جو ہے بڑھانے میں بلیو کرتی ہیں, لیکن اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. اب جو عادی مجرم ہیں اور جو یعنی کہ ڈیلی بیسس پہ انہوں نے لوگوں کا ناک میں دم کیا ہے, اور وہ جو بے حرمتی عورتوں کی, بے حرمتی بچوں کی, چوری ڈاکہ اور ظلم اور بربریت, یہ اس کو جو تھا روک تھام کے لیے یہ اقدامات لینے پڑے. اور وہ آپ نے خود اپنے منہ سے ایڈمٹ کیا کہ 70% کرائم ریٹ کم ہوا ہے. تو لاتوں کے بھوت تو باتوں سے مانتے نہیں ہیں, لیکن یہ کوئی ماورائے عدالت کچھ نہیں ہو رہا. CCTV اگر کوئی ایکشن لیتی ہے تو ان کی ٹریننگ ہے کہ انہوں نے ہر صورت وہ جو پیشنٹ ہو ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا ہے اور پھر ان کو وہ عدالت میں پیش کرتے ہیں. تو ان کی وہ یہ بات نہیں ہے کہ ان کو کوئی وہ مقابلے میں مارے گئے یا نہیں مارے گئے, ایسی بات نہیں ہے. وہ ان کو سختی سے ان پہ مطلب ہے کہ کوئی نہ سفارش چلے گی, نہ کوئی بدعنوانی چلے گی, اور نہ کوئی اس طرح سے رعایت کی جائے گی. ان کو سختی سے نپٹا جائے گا. یہ CCD کا کام ہے. مگر یہ تو بے حد ضروری تھا مس عظمی صاحبہ. یہ بہت سے ڈاکو تھے, ٹھیک ہے وہ ڈکیتی کرتے ہیں, ان کا پروفیشن ہے, مگر ڈیکی کے دوران جو ہے وہ ریپ کیسز کا سامنے آنا, خواتین کی جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کا ریپ کر دینا, اس طرح کی چیزیں آتی تھی. پھر وہی ڈاکو باہر آتے تھے. تو CCD نے تو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا, اور کرائم میں 70% کمی آنا. پھر قتل کے واردات نے اس میں 49% کمی آئی ہے. ابھی IG صاحب نے جو پریس کانفرنس کی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بھی لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے کہ یہ اب ہمارے جو ہے ہم بچ جائیں گے کہ اس طرح کے جو جرائم پیشہ لوگوں سے, اور ایسے لوگ جنہوں نے پورے ہمارے خاندانوں کو خطرات میں ڈالا ہوا ہے. اور
خاص طور پہ جو مریم نواز صاحبہ کے لیے ریڈ لائن تو جو ہماری خواتین اور بچے ہیں، کوئی وہاں پہ اگر اس طرح سے کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی کوئی معافی تلافی نہیں ہے. جی تو اس لیے یہ ایک میسج جاتا ہے سب کو بالکل کہ صحیح. آپ مہربانی کریں اور اپنے آپ کو درست کر لیں ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے. بالکل صحیح. مس لاسٹ کوشچن فرام یو پلیز کہ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ تاجکستان نے بھارت کا واحد بیرون ملک جو ہوائی اڈا تھا وہ بھی واپس لے لیا ہے اور بھارت جو ہے اس کو $10 کروڑ کا نقصان پہنچا ہے، جبکہ دوبارہ سے کل آپ نے پریس کانفرنس سنی ڈی جی ISPR کی کہ دوبارہ سے بھارت گہرے پانی میں فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے. کیا کہیں گی اس پہ آپ؟ دیکھیں بھارت جو ہے وہ بالکل اس وقت شکست خوردہ ہے اور وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. جو مارکا حق میں ان کو شکست فاش ملی ہے وہ اس وقت فرسٹریشن میں ہے اور وہ ان کی پوری دنیا میں جو ہے وہ بیانیہ بھی پٹ گیا ہے، ان کی ساکھ بھی جو ہے ختم ہو گئی ہے اور پاکستان کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے اور پاکستان کو ایک نئے ریجنل پاور کے رول میں بھی دیکھا جا رہا ہے. ہماری جو افواج ہے انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا اور ہماری قوم نے مل کے جو ہے ایک بہت بڑی فتح جو ہے ہماری جھولی میں ڈالی ہے. اب آئیں بائیں شائیں تو انہوں نے کرنی ہے. بھارت میں آپ کبھی ان کا میڈیا دیکھ لیں، وہ سارا جھوٹ، پروپیگنڈا، پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے منہ پہ ہم جا کے ماریں گے. ان کی ایک بھی چیز ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینی کیونکہ ہم ہر چیز میں ان سے بہتر ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو جائے، چاہے وہ ہمارا یہ AI ہو جائے یا ہماری جو دفاعی اور سفارتی ہماری جو